बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 13 जनवरी साल 2020 और दिन है आज मंडे का। कुछ डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं जनाब, वो आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे। और कुछ नई ख़बरें हैं उसके बारे में बताएंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर क्या लड़ाई चल रही है वो भी बताएंगे। और परवेज़ मुशर्रफ साहब को आज कितनी बड़ी खुशखबरी मिली है ये आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब पे ब्लैक मेलर्स का हमला है, क्या वो इस हमले से बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे, और बचना है तो कैसे बचना है, ये सारी बातें आपसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ जनाब बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो अलर्ट्स पहुँचते रहें। लेकिन एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको वजाहत कर दूँ। देखें, कल हमने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को MQM की तरफ से ख़तरा है और वो ख़तरात और ख़दशात बताए। लेकिन उसका ये है कि PTI के बाज़ दोस्त जो हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि मनफी ख़बरें आप क्यों देते हैं, और वो इससे कोई थोड़ा सा बहुत गालम गलोच भी करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। तो सूरत हाल ये है कि ख़बर तो ख़बर होती है, आप तक पहुंचानी होती है, और ख़बर देने का मतलब भी ये होता है कि अगर वो आपके ख़िलाफ़ है तो भी आप उसको एनालाइज़ करें और उसे बचने की तदबीरें करें। और दूसरा ये कि मेरा तो काम है आपको बाख़बर रखना। कबूतर की तरह आंखें तो नहीं बंद की जा सकती इसलिए बुरा भला ना कहा करें, ख़बर पहुंचानी होती है आप तक, और वो हम पहुंचाते रहते हैं। और ख़ास तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ छोटी सी, कि गोरकन जो है वो कब्रें खोदता है। अब उस पे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका तो बेचारे का काम ही है कि कब्रें खोदना, बल्कि वो तो बहुत एक अदरवाइज़ एक ऐसा काम कर रहा है कि डेड बॉडीज़ को महफूज करने में वो आपकी मदद कर रहा है। क्योंकि मौत तो एक कुदरत का फ़ैसला है, वो तो आना ही आना है। तो इसलिए हम गोरकन को बुरा तो नहीं कहेंगे। तो इसलिए एक रिपोर्टर को, जैसा कि मैं हूँ जर्नलिस्ट, मेरा तो काम है आपको इन्फॉर्म करना, और जो कुछ हो रहा है वो बताना, जो हो सकता है वो बताना, बचा कैसे जा सकता है वो बताना। तो इसलिए नाराज़ ना हुआ करें, सिर्फ़ ख़बर को ख़बर तक रखा करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बात करते हैं, सबसे पहले वही स्टोरी ले लेते हैं जनाब MQM की। MQM बदस्तूर, इसको आप सियासी ब्लैक मेलिंग कह सकते हैं, आप इसको नाज नखरे कह सकते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन उसके तेवर बदले हुए हैं। वो हम तरीन इत्तेहादी जमात है, और आपको बताया है कि PTI के पास बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें, जो भी कहें, बदकिस्मती से उसको मेजॉरिटी नहीं मिली। हुकूमत तो बना ली लेकिन मेजॉरिटी नहीं है, और उसके साथ बिसाखियाँ लगी हुई हैं 3-4। तो उन बिसाखियों की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान अब तक अपना वो विजन, वो एजेंडा तब्दीली का, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा उन्होंने शुरू किया है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर वो अभी तक शुरू नहीं कर सके, क्योंकि उनको जब तक उनको मेजॉरिटी हासिल नहीं होती ईवान में, वो कोई खातिर खा कानून साजी नहीं कर सकते। ना सेनेट में उनकी मेजॉरिटी है, ना कौमी असम्बली में है। एक तरीका तो ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नमेंट ही ना बनाते, और दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट बनाते, साल सवा साल काम करते, और उसके बाद कह देते कि जनाब मैं अपना मैनिफेस्टो नहीं चला पा रहा, और मैं अपना एजेंडा जो है मेरा तब्दीली का, वो तकमील की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि शुरुआत की तरफ ही नहीं जा रहा। इसलिए मैं ऐसी क्या कहें लूली लंगड़ी हुकूमत से बेहतर है कि मैं फ़्रेश मैंडेट की तरफ जाऊँ, नया इलेक्शन करवाऊँ, और आवाम से वो जाते, आवाम को कहते कि जनाब मुझे पहले से ज़्यादा मैंडेट चाहिए ताकि मैं अपना एजेंडा तब्दीली का नारा जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकूं। वो बदकिस्मती से अभी तक नहीं हो सका, और वो इन्हीं मजबूरियों के साथ, इन्हीं बिसाखियों के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि तब्दीली ले आएँ, लेकिन अभी तक मुश्किलात उनकी बढ़ती जा रही हैं। इसी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सर उठाया, और अगली इत्तला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी सर उठाने की कोशिश कर रही है, और उसकी तरफ से भी कोई क्या कहना चाहिए डिस्प्लेयर आ सकता है कोलिशन गवर्नमेंट के साथ चलने के मामले में। ये सारी चीज़ें चल रही हैं,
اور یہ کھچڑی سی پک رہی ہے۔ اب کھچڑی سے کون بچے گا اور کیسے بچا جائے گا، یہ ہے اصل امتحان ایک پولیٹیکل پلیئر کا سیاسی میدان میں۔ وزیر اعظم عمران خان کے لیے یہ پہلا موقع ہے، کیونکہ آج گئے ہیں اسد عمر صاحب ایک بھاری بھرکم وفد کے ساتھ بہادر آباد MQM کے ہیڈ کوارٹر میں، وہاں ان سے بات چیت ہوئی ہے، لیکن وہ ابتدائی طور پہ بات چیت کامیاب نہیں ہو سکی، اور MQM نے کہا کہ پہلے پریکٹیکلی کچھ کر کے دیں، وعدے پورے کریں، نظر آنے چاہیے وعدے، اس کے بعد ہم سوچیں گے۔ اور وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کو کابینہ میں واپس لانے میں آج ناکام رہے ہیں۔ یہ ہے ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی۔ تو MQM کیوں ایسا کر رہی ہے؟ کیا MQM کا ایجنڈا صرف یہی ہے، یا پھر ایک بڑے سیاسی منظرنامے کی طرف وہ دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو نے جب آفر کی وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور یہ MQM کا دوسرا اٹیک ہے اپنے PTI پہ، اور یہ سیریس اٹیک ہے۔ اب مسلم لیگ کاف بھی اسی طرح سوچ رہی ہے، اس کی بھی ریزرویشنز ہیں۔ انہوں نے بھی بہت عرصہ پہلے کابینہ میں، وفاقی کابینہ میں اپنی نمائندگی مانگی تھی، اور مونس الہی کو وزیر بنانے کی بات کی گئی تھی، لیکن ان کو نہیں بنایا گیا تھا۔ مونس الہی نے کچھ دن پہلے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی فیصل واڈا کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی۔ کابینہ میں توسیع تو ہوئی، لیکن مونس الہی صاحب کو نمائندگی نہیں مل سکی۔ پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اپنا کیا نام ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اپنا ایک 22-24 لوگوں کا ایک الگ سے دھڑا بنا کے بیٹھے ہیں کہ اگر ان کو چیلنج کیا گیا، ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، تو وہ 22 لوگ جو ہیں وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے، اور وہ 22 لوگ اپنا بارگین کریں گے۔ تو معاملات بہت گڑبڑ سے ہیں۔ اختر مینگل صاحب پہلے سے ناراض ہیں، MQM باہر چلی گئی، اور سچویشن یہ ہے کہ 156 ہیں PTI کے لوگ۔ تو معاملات ہیں ایسے کہ جناب اب ایک ہی وقت طریقہ ہے کہ بہت اچھا کھیلا جائے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب یا تو بہت اچھا کھیلیں، اور یا پھر وہ یہ کہہ دیں کہ جناب میں اس طرح کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا۔ اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، وزیر اعظم عمران خان، آپ کو بتا دوں خبر کہ وزیر اعظم عمران خان یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب اب یہ بلیک میلنگ کے ہاتھوں بلیک میل ہوا جائے، یا پھر فریش الیکشن کی طرف جایا جائے، اور وہ خود ڈیمانڈ کریں کہ جناب نئے الیکشن کی طرف چلتے ہیں، اپوزیشن کو دعوت دیں، آئیں بیٹھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اور اس کے بعد نیا الیکشن۔ یہ عمران خان صاحب کو اب سوچنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ڈیلیور نہ کر پائے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، اگر وہ ڈیلیور نہ کر پائے اور اپنا پرسیپشن، کیونکہ ان کا مقابلہ ہے بڑے بڑے گاڈ فادرز کے ساتھ، ایک طرف زرداری صاحب ہیں، دوسری طرف نواز لیگ ہے، تیسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، چوتھی طرف اسفند یار ولی خان ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں۔ یہ تمام بڑے بڑے، وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ سیاست میں یہ بڑے پرانے کھلاڑی ہیں، اور یہ ایسے ایسے سیاسی ٹانکے لگاتے ہیں کہ کافی دیر تک سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے صورتحال بدستور ویسی ہی ہے، اور گھمبیر ہے، اور اچھی نہیں ہے، اور اگر اس کو پولیٹیکلی ہینڈل نہ کیا گیا اور بڑے بڑے فیصلے نہ کیے گئے، تو آگے جا کے بھی مشکلات ہوں گی، کیونکہ آج کی MQM کے ساتھ ملاقات کوئی اتنی اچھی نہیں رہی۔ دوسری جناب خبر یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب سزائے موت دی گئی تھی، لاش کو گھسیٹنے کا فیصلہ آیا تھا، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا تھا ایسا بھی ہونا چاہیے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے، 3 ممبرز بینچ نے آج فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف آنے والا فیصلہ سارے کا سارا قلعدم قرار دے دیا ہے، سیٹ اسائڈ کر دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایسے تصور کیا جائے جیسے کہ یہ مقدمہ شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب بھی آرٹیکل 6 کے تحت کوئی کارروائی کرنی ہے، کسی کے خلاف آئین شکنی اور غداری کا مقدمہ چلانا ہے، تو اس کا فیصلہ وفاقی کابینہ کرتی ہے۔ تو جو پرویز مشرف صاحب کے خلاف کمپلینٹ فائل کی گئی تھی وہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد نہیں کی گئی تھی، بلکہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر کی گئی تھی۔ وہ افتخار چودھری صاحب اور نواز شریف صاحب کا دونوں کا ایک ملی بھگت تھی اور انڈرسٹینڈنگ تھی، اور دونوں نے ایک سٹیج تیار کیا تھا اور اس کے مطابق یہ کیس شروع ہوا تھا، لیکن جلد بازی میں وہ غلطی کر گئے اور نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا، وزارت داخلہ کو ہدایات دیں، انہوں نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا اور ایک کمپلینٹ فائل کی گئی، جبکہ کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وفاقی کابینہ منظوری دے، وفاقی کابینہ فیصلہ کرے، وفاقی حکومت فیصلہ کرے، نہ کہ وزیر اعظم۔ آج جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو وہاں پہ بتایا گیا کہ جناب ریکارڈ پہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ معاملہ وفاقی کابینہ میں گیا تھا یا وفاقی کابینہ نے پرویز مشرف صاحب کے خلاف کارروائی کی منظوری دی تھی۔ یہ نواز شریف صاحب کا تنہا فیصلہ تھا۔ اس لیے ایک یہ بنیاد تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ پرویز مشرف صاحب کو بھی نہیں سنا گیا، ان کو یہ یک طرفہ فیصلہ دیا۔ دونوں گراؤنڈز کی بنیاد پہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کی سربراہی میں فل بینچ نے خصوصی عدالت کا سارا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا، اور یوں پرویز مشرف صاحب پہ لگا ہوا جو دھبا تھا وہ فی الوقت ختم ہو گیا ہے۔ اور اب اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل نہیں ہوتی تو یہ فیصلہ حتمی تصور ہوگا، اور پھر نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، اور وفاقی کابینہ موجودہ وفاقی کابینہ یہ فیصلہ کرے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف فیصلہ کرے۔ تیسری خبر جناب، سروسز ایکٹ کی ترمیم جو تھی ان کی حمایت کیوں کی غیر مشروط؟ مسلم لیگ نواز کے اندر بدستور شریف فیملی میں پھڈا پڑا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا دھڑا ایک طرف اور مریم بی بی کا دھڑا ایک طرف، اور دونوں میدان سے جا کے بیٹھے ہیں اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میجورٹی جو ہے وہ یہ اپنی بات پہ قائم ہے کہ یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے، متفق کا فیصلہ ہے، اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا، غیر مشروط طور پہ کیا گیا۔ مریم بی بی آن بورڈ تھی، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، سارے کے سارے۔ اس لیے اب یہ بلیم گیم بند کی جائے، لیکن چونکہ پارٹی کے اندر بھی اور کارکنوں میں بھی غصہ بہت ہے مسلم لیگ نون کے، کہ ہمیں تو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور جب ٹائم آیا تو سب کے سب نے اس ترامیم کی غیر مشروط طور پہ حمایت کر دی۔ اس غصے کو سنبھالنے کے لیے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بالا بالا فیصلہ ہوا ہے۔